بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلوات اذان محترم عشرہ محرم الحرام 2021 1443 1443 ہجرہ، اس کا عنوان تھا قرآن کریم کے پیغامات، اور یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ قرآن کے کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن مجید میں بہت سے احکامات ہیں اہل ایمان کے لیے، اور انہی احکامات کی بنیاد پر جو قرآن میں آئے اور جو حدیث میں آئے، مفتی فتویٰ دیتا ہے تو فتویٰ دیتے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، تو اسی کو یعنی جہاں کہ ایک مومن صحیح عقائد کو حاصل کرے، احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان کو حاصل کرے، اور جو چیزیں اس کے اوپر واجب ہوئی ہیں ان کو حاصل کرے، اور جو تعلیمات آئی ہیں ان کو سمجھے، تو اسی کو بولتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر سکے۔ تو قرآن مجید میں شفا کے نسخے ہیں، تو ہم نے سورہ تغابن سے ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ جتنی تم میں استطاعت ہے تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ واسمعوا واطیعوا، اطاعت کرو۔ ہم نے اطاعت کے حوالے سے آپ سے تفصیل سے بات چیت کی اور بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے اور صاحبان امر کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی مطابقت کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور پورا کا پورا دین خلاصہ ہوتا ہے اطاعت میں۔
تو اطاعت کے حوالے سے پھر چوتھا حکم یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ سورہ تغابن کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے احکامات ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے، جہاد کر لیا تو ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی۔ نہیں، ساری ذمہ داریاں ادا نہیں ہو گئی۔ مال بھی پاک کرنا ہے، خمس بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دی تو ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئیں۔ کہا نہیں، ساری ذمہ داریاں ادا نہیں ہو گئیں، ایک ذمہ داری اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بھی قرآن مجید میں آیا نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ بات عمرے اور حج اور خمس اور زکوٰۃ پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ قرآن مجید نے ایک حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پروردگار عالم آپ کو سچوں کے ساتھ کرے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات تو اب عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کے احکامات، یا جیسے معاشرتی حکم جو قرآن مجید نے اخلاقیات کے حوالے سے دیے، کہا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، گواہی کسی کے بارے میں دو تو سچی گواہی دو۔ یہ قرآن مجید کے یہ احکامات ہیں۔ تو اسی طرح سے معاشرتی حوالے سے قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہمیں کہ جو بیوہ عورتیں معاشرے میں تم دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، ان بیوہ عورتوں کی شادی کراؤ۔ یہ قرآن مجید کا حکم آیا۔ تو شادی کرنے کا بھی حکم ہے کہ شادی کرے انسان، شادی کرنا مستحب ہے۔ اگر اس کے دین اور ایمان میں خطرہ ہو تو شادی کرنا واجب ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہ حکم ہے انکحوا الایام، یہ نہیں آیا کہ شادی کرو، کہا شادی کراؤ۔ یہ بھی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے یہ احکامات ہیں، جتنا کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں گے تو دنیا بھی ہمارے لیے سعادت مند ہو جائے گی، اور آخرت کی سعادت بھی ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو جو دعا ہم کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا اگر انسان قنوت میں پڑھتا رہے تو اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حتیٰ بہت سے مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، انسان کو غصہ آتا ہے، اس کا اخلاق جو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنے کے لیے انسان یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کا اخلاق بھی بہتر ہو جائے گا۔ صلوات عطیہ کر دیے محمد۔ اب عزیزان محترم، آج جس آیت کریمہ کو ہم نے صدام کلام قرار دیا ہے، یہ ہے سورہ تحریم کی 8ویں آیت کریمہ۔ سورہ تحریم قرآن مجید میں 28ویں پارے کا آخری سورہ ہے، میرے خیال سے 67 نمبر ہے اس کا، جو ٹھیک ہے۔ تو 28ویں پارے کا آخری سورہ، اس کی آیت، اس کا نشان ہے 8۔ تو سورہ تحریم کی 8ویں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والو پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، جس طرح سے نسو پلٹا تھا، نسو کے توبہ کی طرح، نسو کے پلٹنے کی طرح۔ پھر کہا عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری غلطیوں کو، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور تمہیں ان باغات میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس دن جس دن اللہ اپنے نبی اور اہل ایمان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو کہا کہ اس دن، یعنی آج کا دن،
ایک شخص جو ہے وہ بدمعاشی کرتا ہے، پیدہ گیری کرتا ہے، یا حرام سے کرپشن کرتا ہے، مال کو، لوگوں کے مال کو غصب کرتا ہے، چھینتا ہے، اور اس مال کی بنیاد پر لوگوں پہ اکڑتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ پروٹوکول میں آ رہا ہے، 2D میں آ رہا ہے، اس کے پاس بنی ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس باغات ہیں، اس کے پاس اسٹیٹس ہے، تو وہ دبا رہا ہے یہاں پہ اہل ایمان کو۔ تو اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے ان کو شکست ہو جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن نبی اور اہل ایمان کو شکست نہیں ہوگی، اور اس دن جب اندھیرا ہوگا اور سارے لوگ سرگردان ہوں گے، تو اس دن اہل ایمان کے دائیں سے اور ان کے سامنے سے نور نکل رہا ہوگا۔ جگنو کے تو آپ نے دیکھا ہو، پتہ نہیں میں نے تو دیکھا ہے کہ جگنو جب چمکتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ روشنی نکلتی ہے جگنو کے، لیکن اہل ایمان کے پاؤں سے روشنی نہیں نکلے گی، بلکہ ان کے ہاتھوں، ان کے سامنے سے ہاتھوں سے اور ان کے دائیں جانب سے روشنی نکلے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے۔ تو روشنی نکل رہی ہوگی ان کے دائیں جانب سے، ان کے سامنے سے، اور دو دعائیں کریں گے وہ وہاں میدان محشر میں پروردگار سے۔ کیا دعا کریں گے؟ دعا یہ کریں گے کہ پروردگار، یہ کون سے مومن ہیں؟ وہ مومن ہیں جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری، گناہوں میں گزاری زندگی، مومنوں نے گناہوں میں گزاری، تو جنت میں کیسے آ گئے؟ نور کیسے نکل رہا ہے؟ ایک سوال ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے شہر کا نظام صحیح نہیں ہے، آرڈر صحیح نہیں ہے، تو دیکھیں کہیں گٹر ابل رہا ہے، کہیں کوڑا کرکٹ ہے، کہیں روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں مکھیاں ہیں، تو ایک گند جو ہے وہ کوڑا جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ بہت سے علاقوں میں تو اتنا زیادہ ہوگا کہ پھر وہ سڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو یعنی انسان اب وہ سڑنے لگا، اب جب وہ سڑنے لگا تو پورا شہر سڑ گیا، اب پورا شہر جب سڑ گیا تو بھائی دوزخ بن گئی نا، جنت کہاں؟ وہاں تو جنت۔ تو اسی طرح سے ایک انسان جس نے پوری زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزار دیا، تو گناہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کو آلودہ کر دیتا ہے، جیسے انفیکشن کی طرح سے، انفیکشن یا کینسر انسان کے اندر ہو تو وہ زہر انسان کے اندر پھیل رہا ہے، تو زہر کو فوراً جو ہے وہ اس کا تدارک کرنا پڑتا ہے، ورنہ زہر پھیل جاتا ہے اور انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہر طرح کے انفیکشن کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں، کینسر کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں، بیماریوں کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں، اسی طرح سے گناہ کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں، گناہ کے بھی مختلف مرحلے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا والوں نے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو انہوں نے اس کا علاج نکالا، اور علاج یہ نکالا کہ جہاں پہ کوڑے سڑ رہے ہیں، کوڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک ایسا پلانٹ لگائیں گے کہ جو اس کوڑے کو پلاسٹک میں تبدیل کر دے گا اور وہ آپ کے کارآمد ہو جائے گا۔ تو اب پروسیسنگ پلانٹ ہے، اس میں کوڑا جو ہے وہ کوڑا جمع کیا، تمام پورے شہر سے کوڑے کو اٹھا کے اس پلانٹ میں ڈال دیا، تو اب ادھر سے جو ہے وہ کوڑا گیا تھا اور بہت ہی خراب میٹیریل گیا تھا، ادھر سے جو بہت اچھا جو ہے وہ پلاسٹک کا کارآمد نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے کہا کہ
پانی جو ہے وہ آلودہ ہو گیا شہر کا، تو ہم ایک ایسا پلانٹ لگاتے ہیں جو آلودہ پانی کو شفاف اور پاکیزہ پانی میں تبدیل کر دے گا، پینے کے قابل ہو جائے، پاک بھی ہو جائے گا، شفاف بھی ہو جائے گا، جراثیم بھی اس میں نہیں رہیں گے۔ تو ایک گندے نجس پانی کو وہ پلانٹ پاکیزہ شفاف پینے کے پانی میں تبدیل کر دے گا، ایسا پلانٹ ہے ہمارے پاس۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی جب دنیا والوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کوڑے کو بہترین پلاسٹک اور کارآمد چیز میں تبدیل کر دیں، گندے نجس پانی کو ایک شفاف پانی میں تبدیل کر دیں، تو قدرت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا پلانٹ ہے جو تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دے۔ اس پلانٹ کا نام، بلند آواز سے صلوات دیا گیا، اس پلانٹ کا نام ہے توبہ۔ تمہارے پاس جو ہے وہ کوڑا پروسیسنگ کرنے کا پلانٹ ہے، پھر پانی کو شفاف بنانے کا پلانٹ ہے، ہمارے پاس جو ہے توبہ کا پلانٹ ہے۔ اگر تم مرنے سے پہلے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، کہا 1 سال بھی بہت ہے، 1 مہینے پہلے توبہ کر لے، کہا 1 مہینہ بھی بہت ہے، 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے، کہا 1 ہفتہ بھی بہت ہے، 1 دن پہلے توبہ کر لے، اگر واقعی پشیمان ہو جائے، اگر واقعی نادم ہو جائے، پروردگار کے سامنے شرمندہ ہو جائے، توبہ کرے، تو پروردگار اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، صلوات پڑھواتا ہوں، لیکن یہ ایسی صلوات پڑھے جو تو عزیزو ایک ایسی چیز ہے، یہ انکار نہیں کر سکتے آپ، ایسی چیز ہے، اگر ہم صحیح سے توبہ کرنے کے یعنی قابل ہو جائے، ہمیں توفیق حاصل ہو جائے، ہم پلٹ جائیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، سورہ تحریم آیت کا نشانہ 8، 28 پارے کا آخری سورہ تحریم۔ کہا اے ایمان لانے والو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف جس طرح سے نسوح پلٹا تھا۔ اب قرآن مجید کہہ رہے جس طرح سے نسوح پلٹا تھا، اور میرا دل یہ آ رہا ہے کہ کہوں کہ جس طرح سے حور اللہ کی طرف پلٹا تھا، اس طرح سے تم پلٹ جاؤ۔ جس طرح سے حور اللہ کی طرف پلٹا تھا، تو حور اللہ کی طرف پلٹا، اپنے دل میں اللہ کی طرف پلٹا، اور ظاہر میں امام حسین کی طرف پلٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین کے قدموں میں آ گیا وہ اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہے نا ایسا؟ تو کہا اے ایمان لانے والو، پلٹو اللہ کی طرف جس طرح سے نسوح اللہ کی طرف پلٹا تھا۔ امید ہے، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا پالنے والا تمہارے جو سیاہ کرتوت ہیں، جب یہاں کے لوگ جو ہے بلیک منی کو وائٹ منی کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے کارخانے میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کہاں اگر تم نے لوگوں کے مال کھائے نا لوگوں کے، تو اب کتاب و حکمت کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، حکمت ہے، فقہ ہے، قانون ہے، وہ تمہیں بتائے گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ اطاعت کے لیے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب تمہیں بتائے گی۔ اب اللہ کی کتاب نے پہلے تمہیں بتایا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج پہ جاؤ، عمرہ کرو، تقوی اختیار کرو، اطاعت کرو، اتنے احکامات اللہ کی کتاب نے دیے، تم نے نہیں کیے نا تم نے۔ تو اگر مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جوان بچہ ہو،
وہ گھر میں رہتا ہو، باپ مضبوط طاقتور، اب وہ باپ کی نافرمانی کرے 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 تو ایک وقت آئے گا باپ کہے گا نکل جاؤ۔ اگر ادارے میں ہو، ادارے میں افسر کی خلاف ورزی کرے تو وہ بھی کہے گا نکلو، جا یہاں سے، وہ بھی ادارے سے نکال دے گا اسے۔ تو دوستو، نہ باپ نافرمان بچے کو رکھ سکتا ہے، نہ ادارہ کسی غیر ذمہ دار آدمی کو رکھ سکتا ہے۔ یہ پروردگار کی مشیت میں یہ نرمی ہے کہ تم نے ساری زندگی خلاف ورزیوں میں گزاری تو نہیں کہا کہ نکل جاؤ، کہا واپس آ جاؤ۔ توبوا الی اللہ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پہلے بھٹکے ہوئے تھے نا، اب احساس ہو گیا تمہیں، تو آ جاؤ، ابھی آ جاؤ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اب یہ جو کہا کہ نور ان سے ساطع ہو رہا ہوگا، اس کی وضاحت ہم کر چکے۔ تو دو دعائیں کریں گے۔ ایک دعا یہ کریں گے کہ پروردگارہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ اور دوسری دعا یہ کریں گے کہ ہمیں معاف کر دے، ربنا اتمم لنا۔ بھائی غلطی ہو گئی نا، اب مذہب نے سکھایا اگر تم سود لیتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں سندھی میں بولتے وہاج بولتے ہیں نا، وہاج کے اوپر جو لیتے ہیں، اب 1000 روپے کے اوپر 1200 لے رہا ہے، ایک بوری کے اوپر زیادہ لے رہا ہے، اگر اجازت نہیں دی تو وہاج لے رہا ہے، جہاں اجازت ہے وہاں کی نہیں، جہاں اجازت نہیں ہے تو وہاج لے رہے، لیتے تھے تو اب کیا کرو، ساری زندگی لیا۔ کہا جو اپنا پیسہ ہے، جو اپنا اماؤنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور جو وہاج کا پیسہ وہ دے دو، صدقہ کر دو، یا اس کا صاحب ہے تو اس کو دے دو۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کا مال کھایا تو اس کا مال واپس کر دو۔ تو جہاں جہاں تم نے سیاہ کیا ہے، جہاں جہاں تم نے غلط کیا ہے، اس کو تم بھرو، یعنی بہتر بنانے کی کوشش کرو، جو غلط کیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، یعنی تمہارے اندر ندامت ہو، احساس پشیمانی ہو، شکستگی ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ۔ حضرت حر جب آئے تھے امام حسین کی طرف، تو جیسے غلام آتے ہیں، جیسے توبہ کرنے والے آتے ہیں، فوجوں کے اندر جو توبہ ہوتی ہے، جو سرنڈر ہو کے آتے ہیں کہ سامنے فاتح کے سامنے سرنڈر ہو کے آتے ہیں، تو کس طرح سے آتے ہیں، زین کو الٹا کر دیتے ہیں کہ وہ سپر جو روکتی ہے تیر کو، شیلڈ، اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آئے تھے جیسے غلام آتے، جیسے معافی کرنے والے آتے، اور آ کے امام حسین کے قدموں میں گر گئے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ تم نے اگر توبہ کر لی اس کے بعد پھر دوبارہ گناہوں کی طرف چلے گئے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہو کہ جس میں تم پلٹ جاؤ۔ تو حسن محترم، اب لیکن جب موت آ جائے، اگر موت کے آثار نمایاں ہو گئے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر ملک الموت آ گیا اور اس نے کہا کہ چل بھائی یہاں سے جو ہے وہ بستر سمیٹ اپنا، تو یہ اس سے کہے گا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دو، تو کہے گا کہ تمہارے جو زندگی کے دن تھے وہ پورے ہو گئے، اب تمہیں کوئی دنوں کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو کہے گا کہ 1 گھنٹے کی مہلت دے دو، تو کہے گا کہ گھنٹے بھی پورے ہو گئے، تمہیں گھنٹوں کی مہلت نہیں مل سکتی۔
تو کہے گا کہ مجھے 1 منٹ 1 لمحے کی مہلت دے دو، کہے گا کہ 1 لمحے کی مہلت بھی تمہیں نہیں ملے گی. اس کی روح کو قبض کرے گا اور وہ حسرت، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مرے گا. لیکن کاش کہ وہ موت سے پہلے توبہ کر لیتا، اور جو اس کی حسرت ہے وہ آخر تک جائے گی. لیکن اگر موت سے پہلے توبہ کر لے، موت سے پہلے جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے. اب یہ جیسے کہا کہ نماز پڑھو، وہ نماز پڑھ لی پھر آ گیا تکبر کے ساتھ. ابے بھائی، نماز پڑھنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تم جھک جاؤ، تمہارا سر جھک جائے، تمہاری عقل ختم ہو جائے، تم دل سے جھک جاؤ. ابھی تم نماز پڑھ کے بھی عقل کر رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 نمازی آپس میں لڑ جائیں؟ 2 نمازی جو آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بھی نمازی ہے، وہ بھی نمازی ہے، وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی لڑ رہا ہے. تو وہ کیوں لڑ رہا ہے؟ اسے نماز تو پڑھ رہی ہے، لیکن نماز جو نماز پڑھنے کی جس طرح پڑھنی چاہیے تھی، اور جو نماز پڑھنے کا اثر اس کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. اس کے نماز پڑھنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تمہاری گردن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جائے. تو نماز پڑھ کے بھی نہیں جھکی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ صلوات پڑھے محمد والے. ایک حدیث آپ کو میں ہدیہ کروں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ کہاں پر ہیں ظالم اور ان کے سہولت کار. جو سہولت کار ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو کہا کہ سہولت کاروں کو بھی لے کر کے آؤ ظالموں کے ساتھ. وہی حضرت امام حسین کو صرف شمر نے اور ابن سعد نے اور یزید نے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے مددگار تھے، سہولت کار تھے، لشکر والے تھے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول، اگر کوئی یزید کے لشکر میں ہو اور اس نے کوئی تلوار بھی نہیں چلائی ہو امام حسین کے خلاف، اور کوئی کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائی ہو، صرف وہ آیا اور اس کے بعد پھر اپنے گھر چلا گیا، کہا کہ یہ دوزخ میں جائے گا. کہا کیوں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا اس لیے کہ یہ جو لشکر حسین کو، امام حسین کو جو لشکر قتل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اس لشکر کی سیاہی بنا. تو یہ سیاہی بننا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو پروردگار اسے جو ہے وہ یزیدیوں کے ساتھ محشور کرے گا. تو کہا کہ حدیث میں کہا کہ منادی ندا دے گا قیامت کے دن، این الظلمہ، ظالم کہاں ہیں، ستمگر کہاں ہیں، ظالم ظلم کرنے والے کہاں ہیں، اور ان کے سہولت کار، مددگار، ان کو خبریں دینے والے، ان کی مدد کرنے والے، وہ سارے ان کے پروٹوکول کے لوگ، وہ کہاں ہیں. تو کہا انہیں بلایا جائے گا اور ان کی بڑی بے عزتی ہوگی، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ انہیں ظالموں کے ساتھ ہی محشور کرو. جہاں ظالم جائیں گے دوزخ میں، جہاں وہ جلیں گے یہاں وہیں پر ان کو بھی جلاؤ. تو انہوں نے ایک اس حدیث میں آگے بات آئی کہ این الظلمہ و آوان الظلمہ. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی، اس حدیث میں کہ اگر کوئی ظالم کے لیے دوات میں لیکا لے کر کے آئے تو وہ بھی ظالموں کے ساتھ محشور ہوگا. اگر کوئی ظالم کے لیے دوات میں لیکا لے کر کے آئے. تو کہا اب یہ اس کی میں وضاحت کروں کہ یہ لیکا کیا ہے. پہلے زمانے میں وہ تختی ہوتی تھی اور قلم ہوتا تھا جو لکڑی کا ہوتا تھا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ دوات بھی جو ہے وہ جو ہوتی تھی وہ پتھر میں ہوتی تھی، اس کو پانی میں ڈال کے نرم کرتے تھے۔ تو جو دوات بناتے تھے پتھر کو نرم کر کے اس سے دوات بناتے تھے، تو جب وہ پانی بن جاتا تھا تو وہ اس ڈر سے کہ وہ گر نہ جائے سارا، اور یا وہ جو قلم ہے اس کو تراشتے تھے اس کی نوک نہ ٹوٹ جائے، تو یہ کرتے تھے کہ اس میں نرم دھاگا ڈالتے تھے، یہ روئی ڈالتے تھے، روئی ڈالتے وہاں پہ دھاگا بھی ڈالتے تھے، تو دھاگا ڈالتے تھے نرم اب ریشم کا، اس کو بولتے تھے لیکا۔ کہا اگر کوئی ظالم کے قلم کے لیے لیکا بھی لے کر کے آئے کہ اس دوات میں ڈالے تو وہ بھی انہی کے ساتھ محشور ہوگا، وہ بھی انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو دوستو انسان دیکھے کہ وہ ظلم کی مدد تو نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ظالموں کی خدمت میں ہو، ظالموں کی نوکری میں ہو۔ اس لیے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کفارۃ عمل السلطان الاحسان الی الاخوان۔ ظالم حکمران کے یہاں نوکری کرنا حرام ہے۔ یہ جو حکومت اس وقت ہے یہ بھی ظالم کی حکومت ہے، تو ہماری فقہ میں عنوان اولیہ کے لحاظ سے کسی بھی ظالم حکومت میں نوکری کرنا حرام ہے۔ اب اس میں یہ بتائے کہ چند صورتیں ہیں جس میں اجازت ہے کہ اگر آپ نوکری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر انسان نوکری کرے ظالم کے دربار میں، ظالم کی حکومت میں، اور اس کے پاس کوئی مومن آئے اور وہ مومن کی مدد کرے، تو اگر مومنوں کی مدد کرتا ہو، مومنوں کے ساتھ نیکی کرتا ہو، مومنوں کے کام آتا ہو، مومنوں کو نوکریوں پہ لگواتا ہو، تو وہ ظالم کی حکومت میں نوکری کر سکتا ہے، ورنہ ظالم کی حکومت میں نوکری نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو حدیث کیا ہے؟ کفارۃ عمل السلطان۔ سلطان ظالم حکمران کے ہاں نوکری کرنا کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ الاحسان الی الاخوان۔ اگر کوئی مومن آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ سندھی مہاجر پنجابی کسی بھی اس سے ہو، تمہارا دوست ہو نہیں ہو، اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہو، اگر شیعہ ہو تو اس کا کام کر دینا، تو تمہاری نوکری جائز ہو جائے گی، ورنہ نوکری جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوگی۔ تو عزیزو، اب ظالم کی مدد کس کس طرح سے ہوتی ہے، اور جو ظالم ہیں انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے۔ تو میں ایک واقعہ شب عاشور ہے، اس واقعے کو بیان کر کے اور میں مصائب کی طرف آؤں گا، کہ ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل میں۔ اس بادشاہ کے گھر والے، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اس نے شادی کرنا چاہی، تو اس نے ایک کنیز سے شادی کی۔ وہ کنیز بھی جو تھی وہ ایک عورت سے شادی کی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی، اس کی ایک بچی بھی تھی، وہ بچی بھی تقریباً نوجوان سی تھی، تو اس سے شادی کی۔ اب اس کنیز سے شادی کی 2-3 سال کے بعد اس کی بچی بھی جو ہے وہ جوان ہو گئی، خوبصورت تھی، تو اب بادشاہ کو مزید جو ہے وہ کسی شادی کی ضرورت ہوئی، کہ کنیز کی ضرورت ہوئی، تو اس نے یہ سوچا، اس کنیز نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو تیار کر لیتی ہوں بادشاہ سے شادی کے لیے، اور اس طرح سے جو وہ ہماری جو اہمیت ہے اور بادشاہ کی توجہ ہے اس کا مرکز بنی رہیں گی،
ورنہ یہ کہ بادشاہ کسی اور طرف چلا جائے گا اور ہم سے دوری ہو جائے گی۔ تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا بادشاہ سے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو بیٹی ہے اس سے ہی آپ جو ہے وہ شادی کر لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو پوچھنا پڑے گا یحییٰ پیغمبر سے، ان کے زمانے کا وقت بنی اسرائیل میں تھے۔ تو مسئلہ لے کر کے آئے یحییٰ پیغمبر کے سامنے۔ یہ میں آپ کو کتاب حکمت کی تعلیم کے زمرے میں جو ہے وہ اس بات کو میں کو ریلیٹ کر رہا ہوں۔ تو یحییٰ پیغمبر کے پاس مسئلہ لے کر کے آئے کہ ایک عورت ہے جس نے بادشاہ سے شادی کی ہوئی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، کیا وہ بیٹی بھی بادشاہ سے شادی کر سکتی ہے؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ نہیں، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو بیٹی ہے، جو بیوی کی بیٹی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کی بیٹی ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو عورت تھی، یہ اس کے دل میں یحییٰ پیغمبر کے خلاف کینہ آ گیا، دشمنی، بجائے اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت یحییٰ نبی کی بات کو سمجھتی اور اطاعت کرتی، اس نے منصوبہ بنایا کہ یحییٰ پیغمبر، یحییٰ نبی کے خلاف کچھ ایسا کیا جائے کہ میرے راستے کا پتھر ہٹ جائے۔ تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ تدبیر سوچی گئی کہ کیا منصوبہ بنائیں۔ تو اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ کہا کہ بادشاہ کو جو ہے وہ، بادشاہ ویسے بھی شراب پیتا ہے، تو بادشاہ کو شراب زیادہ پلائیں گے، اور بادشاہ جب مست ہوگا، نشے میں ہوگا، تو اس وقت میں اپنی بیٹی کو سجا بنا کے اس کے سامنے پیش کر دوں گی، اور جب اس کے سامنے پیش کروں گی، جب وہ بیٹی وہاں جائے گی اس کے سامنے، اور بادشاہ اس کی طرف رغبت کرے گا، کیونکہ شراب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جذبات کو جو ابھارتی ہے۔ تو اس کو بیٹی کو سکھایا کہ جب بادشاہ تمہاری طرف بڑھے تو یہ کہنا کہ میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یحییٰ نبی کا جو ہے وہ سر مجھے تشت میں ملے تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ جاؤں گی، ورنہ میں نہیں آ سکتی آپ کے ساتھ۔ یحییٰ نبی کا سر اس نے تشت میں مانگا۔ تو اسی طرح سے ہوا، ایسے ہی کچھ ہوا۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بہت پاورفل ہوتے تھے، بہت طاقتور ہوتے تھے، قانون ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آج بھی اسی طرح سے ہے کم و بیش، لیکن پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ نے دبا کے شراب پی۔ اب آپ دیکھیے، شراب اسلام میں حرام ہے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ 3 جملے کہوں گا آپ کے سامنے، 2 تو آپ کو پتہ ہے، تیسرا اضافہ کروں گا، پتہ تو وہ بھی ہے لیکن میں ریلیٹ کرنے کے لیے۔ جب ہماری شہزادی شام میں اسی دربار میں گئی تھی، وہ جگہ بھی وہی ہے جہاں پر یحییٰ نبی، اچھا میں گئی تھی تو ابھی یحییٰ نبی کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب ہماری شہزادی، ابھی 2 منٹ رک جائے جو ٹھیک ہے، شہزادی گئی تھی تو 3 چیزیں تھیں۔ ایک یزید جو شطرنج کھیل رہا تھا، دوسرا شراب چل رہی تھی، اور تیسرا ناچ گانا ہو رہا تھا۔ لڑکیاں ناچ رہی تھیں، جشن منایا جا رہا تھا۔ تو کہا کہ ہمارا اگر شیعہ ہو تو کبھی بھی ان 3 چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا، ناچ گانے کو، لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں ناچ رہی ہوں، شطرنج کو وہ بھی حرام ہے، بعض صورتوں میں اس کی بعض مجتہدین نے اجازت دی، اور تیسری چیز جو ہے وہ شراب ایسی چیز ہے، اسے اسلام نے حرام قرار دیا، نشے کو تو فرق نہیں پڑتا، شراب حرام قرار دی تو بھنگ بھی حرام، نشہ بھی حرام۔ تو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے،
وہ نشہ نہیں کرے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ شطرنج کے قریب نہیں جائے گا۔ 3 چیزیں تھیں۔ تو دوستو یحییٰ نبی، بادشاہ نے دبا کے شراب پی، جب وہ خوبصورت ترین لڑکی اس کو سجا بنا کے جب پیش کیا گیا، وہ گئی، اس نے کہا میں آپ کے قریب آ سکتی ہوں، ایک شرط ہے، وہ یحییٰ نبی کا سر تشت میں آئے۔ بادشاہ کو ایک دم جلال آیا، اس نے جو وہ سپاہیوں کو حکم کیا، کہا کہ جاؤ یحییٰ نبی کو لے کر کے آؤ اور ان کا سر کاٹ کے جو وہ تشت میں لے کے آؤ میرے پاس۔ تو اسی دربار میں، اب دربار سے پہلے ان کے سر کو کاٹا ہوگا، دربار میں ہی کسی حصے میں ان کے سر کو کاٹا، اسی دربار میں ہوئی جو یزیدی دربار ہے شام میں، جہاں پہ بی بی زینب نے خطبہ دیا، جہاں پہ ہماری بیویوں کو پیش کیا گیا، سید سجاد نے خطبہ دیا، اسی جگہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ یحییٰ نبی کے جسم کو ڈال دیا گیا اور سر کو تشت میں پیش کیا گیا۔ جب سر تشت میں پیش کیا تو وہ خوش ہو گئی، اس نے اپنی ماں کو بھجوا دیا اور وہ اپنے مقصد پہ پہنچ گیا، اور وہ لوگ پہنچ گئے، اور اس طرح سے حضرت یحییٰ کی شہادت ہوئی۔ یہاں پہ ایک واقعہ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ جب وہ حضرت یحییٰ کے سر کو کاٹ رہے تھے اور تشت رکھا ہوا تھا کہ تشت میں جو وہ سر لے کے جانا ہے بادشاہ کی خدمت میں، تو خون بہا، اور اس میں سے کچھ خون جو تھا وہ زمین پہ گرا۔ تو جب خون زمین پہ گرا تو وہ تو زمین بھرنا شروع ہو گئی، اس خون سے زمین بھرنے لگی، خون ہونے لگا، اور اتنا خون بہنے لگا، اتنا خون ابلنے لگا کہ وہ بہت سے مزدوروں کو بلوانا پڑ گیا، اور انہوں نے ایک نہر بنائی، اور اس نہر میں خون کی نہر جو تھی وہ وہاں پہ جاری ہو گئی، اور یہ حضرت یحییٰ کا خون تھا۔ تو کبھی آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ سار اللہ کسے کہتے ہیں؟ سار اللہ اس خون کو کہتے ہیں جس کا انتقام پروردگار لیتا ہے۔ تو یحییٰ کا خون جو تھا وہ سار اللہ تھا، جس طرح امام حسین کا خون سار اللہ تھا، حضرت علی کا خون سار اللہ تھا، امام حسن کا خون سار اللہ تھا، علی اکبر کا خون سار اللہ تھا، اس طرح سے حضرت یحییٰ کا خون سار اللہ تھا۔ تو خون ابلنا شروع ہو گیا۔ اب شب عاشور ہے، میں کیونکہ میرے پاس اور مہلت نہیں ہے تو میں یہ واقعے کو ختم کروں اختصار کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں ارمیہ پیغمبر تھے، حضرت ارمیہ کو وحی کی کہ ارمیہ کوڑے میں جہاں پہ مکھیاں ہوں گی، کیڑے ہوں گے، کچرا ہوگا، گندی بو آ رہی ہوگی، اس کوڑے کے اندر ایک فالج زدہ بچہ پڑا ہوا ہوگا، اور اس بچے کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ آگے کافی نے اپنی کتاب میں بھی نقل کی ہے، مشہور خطیب تھے، معتبر خطیب تھے، تو کہا کہ وہ بچہ ہوگا فالج زدہ بچہ، اور اس کے ساتھ ایک سور ہوگا، سور مادہ ہوگا، اور وہاں پہ تم جانا، تو وہاں پہ جا کے اور اس بچے سے امان نامہ طلب کرنا۔ حضرت ارمیہ پیغمبر گھبرا کے کہا کہ پروردگار وہ بچہ بھی اتنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ اس سے میں امان نامہ طلب کروں؟ کہا ہاں، وہ بچہ اتنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ اس سے تم امان نامہ طلب کرو۔ تو کہا اس کا نام بتائیں، نام کیا؟ کہا اس کا نام ہوگا بخت نص۔ تو اسی طرح سے ہوا، وہ گئے، دیکھا کہ کوڑا ہے، گندی بدبو آ رہی ہے، کیڑے ہیں، اور وہاں پہ ایک مفلوج فالج زدہ جو ہے وہ بچہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ سور کی ایک مادہ ہے، اور ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے۔ تو وہ عورت جو روٹی بچ جاتی ہے اس کو وہ اس پیالے میں جو ہے وہ
توڑتی ہے اس کے ٹکڑے اور وہ تھوڑا سا دودھ نکالتی ہے اس سور کا اور وہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، اور پروردگار جو ہے وہ اس بچے کو شفا دیتا ہے، اور وہ بچہ اتنا بڑا بادشاہ بن جاتا ہے، ایک آدمی جمع کرتا ہے، 2 جمع کرتا ہے، 3 جمع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہزاروں کا لشکر جمع کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیت المقدس میں جب وہ مارنا شروع کرتا ہے تو وہ ساروں کا قتل عام کرتا ہے۔ یہ جو ہولوکاسٹ کہتے ہیں نا، ہولوکاسٹ جس میں نازیوں نے جو وہ ان یہودیوں کو کاٹ کے بہا دیا تھا، تو ہولوکاسٹ کو بھول جائیں گے جتنا خون بخت نصر نے کیا تھا ان کا۔ تو اس کو تو اب یہ جاتے وہاں پر، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ اس سے بولتے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ کیا سمجھے نہ سمجھے، بہرحال اس کی انگلی لیتے ہیں اور وہ ایک خط ہوتا ہے، اس کے اوپر امان نامہ ہوتا ہے، اس کے اوپر انگلی کو لگا دیتے، نشان آ جاتا ہے۔ اب جب وہ قتل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کسی کو چھوڑتا ہی نہیں، تو ادھر سے دیکھا کہ نیزے پہ کوئی جو ہے وہ کاغذ لٹکا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، تو وہ امان نامے کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو بخت نصر کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے، دیکھو کہ یہ کون جو ہے وہ علامت دے رہا ہے، کون جو ہے وہ امان مانگ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قریب آتے ہیں تو بلاتے ہیں، کون؟ کہا کہ میں ارمیا پیغمبر۔ کہا جب تم چھوٹے سے بچے تھے، فالج زدہ کوڑے پہ پڑے ہوئے تھے، یاد ہے میں آیا تھا تمہارے پاس، اور یہ تمہارے جو وہ یہ امان نامہ ہے، اور یہ تمہارے جو وہ انگلی کا نشان ہے، انگلی بھول تو نہیں ہے نا، وہی انگلی ہے؟ ہاں انگلی تو وہی ہے، نشان بھی وہی، ٹھیک ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ تو کہا آپ واپس سے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کھڑا ہوئے اس لیے ہوں کہ میری بیوی بچوں کو بھی امان دو۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، امان صرف تم کو دی تھی، تمہارے بیوی بچوں کو امان نہیں دی تھی۔ وہ بیوی بچوں کو قتل کرا دیتے۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے سار اللہ، یعنی انہوں نے بنی اسرائیل نے ایک خون بہایا، اور پروردگار نے جب بدلہ لیا تو پورے بنی اسرائیل کو خونم خون کر دیا، اور بخت نصر کو ان کے سر پر مسلط کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولانا سے پوچھا کہ 6-7 لوگوں نے مل کے یحییٰ پیغمبر کا سر کاٹا تھا، تو اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیوں مسلط کیا؟ پروردگار نے ان کا خون کیوں بہایا؟ کہا کہ جب 7 لوگوں نے یحییٰ پیغمبر کا سر کاٹا تھا تو یہ راضی تھے ان کے اوپر، انہوں نے برات طلب نہیں کی تھی، تبرہ نہیں کیا تھا، بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا، یحییٰ پیغمبر کے خون پر خاموش ہو گئے تھے، راضی ہو گئے تھے، راضی ہو گئے تھے۔ تو جو راضی ہو گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خون کیا۔ تو کہا تو ایک خون کے بدلے میں پروردگار نے کتنا بدلہ لیا۔ تو حسین کا خون وہ خون ہے جس کا انتقام پروردگار لے گا۔ مہدی آل محمد ظہور کریں گے، پہلے تو مختار بھی لے چکے، لیکن جو اصلی انتقام لیں گے وہ مہدی آل محمد ہوں گے۔ پروردگار ہمیں اللہ، رسول اور امام مہدی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ سب کو امام مہدی کے ناصر اور سپاہیوں میں قرار دیں۔ دوستو اگر جو کوفے کے لوگ تھے، اگر ہم اپنے سے شروع کریں نا، کوفے کے لوگوں کو چھوڑیں، اگر ہم اللہ، رسول اور امام زمانہ کی اس طرح سے اطاعت کریں جس طرح سے WHO کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح سے ہم حکومتی احکامات کو مانتے ہیں،
جس طرح سے بل گیٹس کی اطاعت کرتے ہیں، اگر اس طرح سے امام زمانہ کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، برائیوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اپنے مال کو پاک کرنے لگے، تو پھر ہمارے امام پردے غیبت میں نہ رہے۔ مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ ہے، لیکن ہماری تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ جو دوگانگی ہے نا، ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارے اندر سے ختم ہونا ہوگا۔ کہ یہی فلسفہ ہے کہ سورہ نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنی چاہیے تاکہ نفاق ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، ہم امام حسین کے سچے سپاہی بن جائیں۔ وہاں پہ ہے نا کہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم الصدق۔ انسان جب، مجھے نہیں پتہ، یہ جب ایکس رے وغیرہ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پاؤں کو فکس کرتے ہیں، اگر ذرا سا ہلا تو پھر ایکس رے نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایکس رے کے لیے پاؤں اگر ہلے تو ایکس رے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے امام حسین کے راستے میں اگر کوئی چلے تو بہت مشکلات آتی، مصیبتیں آتی ہیں، پاؤں کو فکس کرنا پڑے گا۔ تو ایکس رے کے لیے جو پاؤں فکس ہوتا ہے وہ انسان اپنی طاقت سے فکس کر سکتا ہے، لیکن حسین کی خدمت میں، حسین کے راستے میں اگر پاؤں فکس کرنا ہو تو پروردگار سے توفیق چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا زیارت کرنے کے بعد سجدے میں کہا پروردگار تیرا شکر ہے، لیکن پروردگار میرا جو قدم ہے وہ سچا قدم ہے، تو اسے فکس کر دے حسین کے راستے میں۔ ثبت لی قدم صدق۔ یہ کب ہے؟ جب انسان کا قدم سچا ہو، لیکن اگر انسان کا قدم جھوٹا ہو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، واللہ آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن ایسے لوگ میں نے اسی شہر میں دیکھے ہیں جو ایک بریانی میں امام حسین کے خون کا سودا کرتے ہیں۔ ایک بریانی کی دیگ میں اپنی جو کثافتیں ہیں، اپنی نافرمانیاں ہیں، ان کو جائز کرنے کے لیے بریانی کا سہارا لیتے، ایک دیگ دیتے ہیں، عزاداروں کو بلواتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ لنگر بنا کے تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ سے کہا جائے گا کہ یہاں آ کے ماتم کر دو۔ آپ کو نہیں پتہ کہ جو ماتم کے لیے بلا رہا ہے وہ صرف ماتم کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ اپنی سیاکاریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دوستو کہا کیا؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک۔ امام حسین شہید ہو گئے، پروردگار تیری حمد ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ اہل بیت نے ہمیں، مفتی تیرے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت نے ہمیں حمد کرنا سکھایا، شکر کرنا سکھایا۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی۔ یہ دعا کر رہے سجدے میں زیارت کرنے والا کہ پروردگارا مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ شب عاشور ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگارا مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ وَاجْعَلْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ۔ جو میرا سچا قدم ہے حسینیت کے راستے میں، اسے تو اتنا ثابت کر دے، فکس کر دے کہ امام حسین کے ساتھ رہنے میں جو مشکلات اور مصیبتیں ہیں وہ اسے نہ ہٹا سکے۔
الذین بذلوا مہجم دون الحسین، جن لوگوں نے حسین کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ بس عزیزو، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، امام حسین نے چراغ گل کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہماری گردن میں بیعت کا طوق ہے، وہ طوق امام حسین نے نکالا ہے آج کی رات۔ 9 محرم میں چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ کل ہم مرکزی جلوس میں سب شرکت کریں گے۔ تمام عزاداروں کو چاہیے کہ وہ مرکزی جلوس میں ضرور عزاداروں کی جو شان و شوکت ہے وہ دکھائیں۔ تو جو آج 9 محرم ہے وہ امام حسین پہ کس طرح سے گزری، ذرا تصور کرے کربلا میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ ہوتے۔ 2 دن سے امام حسین کے بچوں پر اور اصحاب پر پانی بند ہے۔ اگر گوشہ کنار سے کبھی ایک آدھ دفعہ پانی لے آئے ہوں تو لے آئے، ورنہ کلی طور پر پانی بند رہا اور التش التش کی صدائیں بلند رہی۔ 9 محرم کی عصر میں دوپہر کا وقت جب گزر گیا اور شب عاشور آنے لگی تو عمر ابن سعد نے حملہ کر دیا۔ امام حسین اپنے خیمے میں ہے، خیام حسینی بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا جو بنایا تھا، اس کے بعد پھر ہر ایک کے الگ الگ خیمے تھے، کمرے تھے ہر ایک کے۔ تو امام حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں کہ ناگہان فوجوں کی آواز آتی ہے اور زینب کبریٰ رونے لگتی۔ جب بی بی کو روتا دیکھتے ہیں تو امام حسین اٹھ جاتے ہیں۔ تو شہزادی یہ کہتی ہیں کہ بھیا حسین، دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شہزادی گریہ کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جیسے اہل کوفہ نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑا، یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو امام حسین سمجھاتے کہ نہیں بہن زینب، جو میرے اصحاب ہیں وہ وفادار ہیں، وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بات امام حسین خیمے سے باہر جاتے اور اصحاب تک یہ بات پہنچتی ہے کہ شہزادی کو ہماری وفاداریوں پر شک ہے۔ تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کچھ اصحاب کو لے کر شہزادی کے خیمے کے باہر آتے ہیں اور تلواریں اپنی نیام سے نکالتے ہیں اور گردن پہ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے کہ شہزادی، اگر ہماری وفاداریوں پر شک ہے تو دیکھ لیں کہ حکم کریں ابھی اسی وقت بغیر جنگ کے ہم اپنی گردنیں آپ کے سامنے کاٹ کر اپنے جسم سے الگ کر دیں۔ تو امام حسین اس وقت کہتے ہیں کہ اے اصحاب باوفا، آپ جائیں، مجھے آپ کی وفاداریوں پہ شک نہیں ہے، اور پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت آتا ہے۔ نماز کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے اس خیمے کے اندر، خیام گاہ میں۔ جو لوگ کربلا میں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے پروردگار ان کو جانا نصیب کرے۔ تو ایک بڑی سی جگہ تھی، وہاں پہ امام حسین خطبہ دیتے تھے، تو وہاں مولا نے خطبہ دیا، جیسے میں آپ کو یہاں سامنے خطبہ دے رہا ہوں، امام حسین نے خطبہ دیا۔
اور اس خطبے میں آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ جیسے صحابی آپ ہیں باوفا، اطاعت گزار، وفا کرنے والے صحابی، ایسے صحابی میرے نانا رسول اللہ کے نہیں تھے، ایسے صحابی میرے بابا علی مرتضیٰ کے نہیں تھے، ایسے صحابی میرے بھائی حسن کے نہیں تھے۔ خطبہ دیا امام نے، اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ میں آپ پر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے، انہیں آپ سے کچھ بھی نہیں لینا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور ہو سکے تو میرے گھر والوں کا بھی کو بھی ساتھ لیں اور ان کو لے کر چلے جائیں، کیونکہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے متعرض نہیں ہوں۔ تو اس وقت اصحاب نے اپنے وفاداری کا اظہار کیا، اور حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا۔ ویسے ایک جملہ حبیب ابن مظاہر کا آپ کو بیان کر کے اور آگے بڑھوں۔ حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا کہ مولا، اگر مجھے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے اور 1000 مرتبہ قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، تب بھی میں آپ کی مدد سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو، جب یہ اس طرح سے دیکھا امام حسین نے، تو ایک مرتبہ غیب پر سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ کل تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے۔ اب شہادت کی خبر مل گئی، اب سب اصحاب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ ہماری آخری رات ہے، تو سب عبادت کرنے لگے اور تلاوت کلام پاک کرنے لگے۔ امام حسین نے مہلت طلب کی تھی، تو امام حسین نے خیموں کو حکم دیا تھا کہ نزدیک، ایک دوسرے سے نزدیک کر کے باندھا جائے۔ خیمے فاصلے پر تھے، تو خیموں کو قریب قریب کر کے جو ہے وہ دوبارہ ان کو فکس کیا گیا، اور امام نے ان خیموں کے پیچھے جو ہے وہ آگ جلائی تھی، اور اس آگ کو اور زیادہ وہ کیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ تو اصحاب امام حسین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف امام کے اطاعت گزار نہیں تھے، اللہ رسول کے اور امام حسین کے اطاعت گزار نہیں تھے، بلکہ وہ امام حسین کے عاشق تھے، شہادت کے عاشق تھے۔ انہیں حسین سے اتنی محبت تھی کہ جہاں امام حسین جائیں گے ہم وہیں پہ جائیں گے، ہم امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو دوستو، کتنا عشق ہوگا، کتنی محبت ہوگی کہ امام حسین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، سارے اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے، تیاری کرنے لگے۔ کچھ جو تھے وہ اپنی تلواروں کو سیدھا کرنے لگے کہ کل جنگ ہوگی، جنگ کی بھی تیاری کرنے لگے، کچھ عبادت کرنے لگے، کچھ تلاوت کلام پاک کرنے لگے، مائیں بچوں کو درس دینا شروع ہو گئی۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ جب رات کافی گزر گئی تو ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کربلا میں میدان میں باہر میدان کی طرف جا رہے ہیں، صحرا کی طرف جا رہے ہیں، رات اندھیرا۔ اب امام حسین سے اتنی محبت تھی، جہاں جہاں حسین جائیں گے وہاں وہاں۔ تو ہلال نے دیکھ لیا، ہلال پیچھے پیچھے۔ کہا ہلال تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے، اور آپ کی حفاظت کے لیے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ تو امام حسین آگے بڑھے اور
دکھانے لگے کہ ایک جگہ آئی میدان میں، کہا ہلال اس جگہ کو پہچانو، یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا اور یہاں پہ اس کی لاش، اس کا جسم پامال ہوگا۔ پھر آگے بڑھے، ایک جگہ آئی، کہا یہاں پر میری علی اکبر کو نیزہ لگے گا اور نیزے کی جو برچھی ہوگی اس کے دل میں، اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ پھر ایک ہلال کہتے ہیں کہ ایک پہاڑی ٹیلا آیا، اونچائی پہ تھا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے علی اصغر کو تیر لگے گا اور وہ تیر اس کے ایک کان سے دوسرے کان میں پار ہو جائے گا اور میرے بازو میں پیوست ہو جائے گا اور وہ بچہ میرے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے گا اور اس کا خون میرے ہاتھوں میں بھر جائے گا۔ کیسی طرح؟ کہا یہاں میرا حبیب ابن مظاہر مجھے مدد کے لیے پکارے گا، یہاں میرا زہیر ابن قین شہید ہوگا، یہاں مسلم ابن اوسجہ شہید ہوگا، یا اولاد عقیل کو تیر لگے گا۔ ایک ایک کر کے بتاتے گئے۔ ایک جگہ آئی جو نشیب میں تھی، نیچے کی طرف جا رہی تھی، کہا ہلال یہاں پر شر میرے سینے پر ہوگا، میرے گردن پر 12 ضربتیں لگائے گا، میرے سر کو میرے تن سے جدا کرے گا۔ یہاں بتانے لگے عزیزو، حسین کے جو اصحاب ہیں حسین سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن جو حسین سے سب سے زیادہ عشق رکھتی ہے وہ بہن زینب ہے۔ زینب کے لیے میں بی بی کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، اور آج شب عاشور ہے اور کل حسین شہید ہو جائیں گے، کل میرے بھائی شہید ہو جائیں گے۔ تو دوستو زینب اس صحرائے کربلا میں کس کے پیچھے آئی؟ حسین کے پیچھے آئی تھی نا، حسین کی محبت میں آئی تھی، حسین کے عشق میں آئی تھی، لیکن کل حسین شہید ہو جائیں گے تو زینب کا دل بے قرار ہے، زینب کے دل کو قرار نہیں آ رہا، اور حسین چاہتے ہیں کہ زینب کے دل کو قرار آ جائے۔ زینب آج کی وہ رات ہے کہ حسین نے اپنی بہن زینب کو بہت پیار کیا ہے، بہت سمجھا ہے، بہت سی وصیتیں کی ہے۔ زینب شریک کار امامت ہے، زینب کسی طرح سے زینب کا دل نہیں مان رہا کہ میرا بھائی کل شہید ہو جائے گا، مجھ سے رخصت ہو جائے گا، زینب اکیلی ہو جائے گی۔ زینب کا دل نہیں مان رہا کہ زینب کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ حسین زینب کے دل کو تیار کر رہے ہیں، حسین زینب کو کربلا کے قافلہ سالار، اس پورے قافلے کی قافلہ سالاری کے لیے حسین تیار کر رہے ہیں، تیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زینب کتنا عشق رکھتی ہے حسین سے؟ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کروں، پھر زندگی رہے نہ رہے، لیکن رونے میں بخل نہیں کرنا۔ اگر حسین سے محبت ہے تو آج کے دن امام حسین کا نام لیں تو پھر آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ عزیزو آج وہ رات ہے۔ حضرت زینب جب جوان تھی تو ان کی شادی کا مرحلہ پیش آیا، تو اپنے بابا کے گھر میں تھی، تو حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہاں سے رشتہ آیا زینب کا کہ عبداللہ شادی کرنا چاہتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سے۔ تو حضرت علی نے یہ پیغام دیا، جواب یہ دیا کہ زینب حسین کی عاشق ہے، ابھی کربلا بہت دور ہے، زینب حسین کی عاشق ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ حسین کو سفر درپیش ہوگا، اور شریعت میں یہ قانون ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر
نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس وقت تم کہو گے کہ زینب میری زوجیت میں اور وہ نہیں جا سکتی، تو کہا کہ یہ اس لیے ابھی سے ہماری شرط یہ ہے کہ اگر حسین کو کوئی سفر پیش آئے اور زینب حسین کے ساتھ جانا چاہیے تو عبداللہ اگر منع نہیں کریں گے تو ہمیں قبول ہے رشتہ۔ عجیب، یعنی زینب، بی بی زینب کے مہر میں، نکاح میں یہ شرط کی گئی کہ اگر حسین کو کوئی سفر پیش آئے گا تو زینب حسین کے ساتھ جائے گی۔ کتنی محبت ہوگی، تصور کریں ذرا، کتنا عشق ہوگا۔ تو شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد زینب حضرت عبداللہ کے گھر چلی گئی۔ تو عربوں میں یہ رسم ہے، ہمارے یہ رسم ہے کہ شادی ہونے کے بعد اگلے دن جاتے ہیں اور دلہن کو لے کے آتے گھر، ماں باپ کے گھر۔ عربوں میں یہ رسم ہے کہ تیسرے دن جاتے ہیں اور لڑکی کی خیریت پتہ کرنے کے لیے۔ تو جب تیسرا دن آیا تو حضرت علی نے فضہ سے کہا کہ فضہ، ان بچوں کی ماں تو بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، یہ بچے تمہیں ماں ماں کہہ کے پکارتے ہیں، تو جاؤ ذرا زینب کی خبر لے کر کے آؤ۔ تو فضہ گئی بی بی زینب کی، تو دیکھا کہ زینب حسین کے لیے تڑپ رہی، اور جیسے ہی گئی تو بی بی زینب نے فضہ نے بی بی زینب کو گلے سے لپٹایا، تو بی بی زینب نے کہا کہ فضہ، 3 دن سے میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا، میری آنکھیں تڑپ رہی ہے۔ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں بی بی، میں ابھی جاتی ہوں، حسین کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں۔ گھر واپس آئی، حسین سے کہا حسین، زینب تمہارے لیے تڑپ رہی ہے، جاؤ ذرا جا کے شہزادی سے مل کے آؤ۔ تو حسین گئے، تو بی بی کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بی بی کے چہرے پر دھوپ آ رہی، بی بی سو رہی ہیں، آنکھ لگ گئی، انتظار کرتے کرتے سجادے عبادت پہ انتظار کرتے کرتے حسین کا آنکھ لگ گئی، سو رہی ہیں اور چہرے پہ دھوپ آ رہی ہے۔ تو حسین سایہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ میری بہن کو دھوپ لگ رہی ہے، میں کہوں گا حسین آپ ذرا کوفے کے راستوں میں، کوفے کی گلیوں میں اور کوفے سے شام کی منزلوں میں آئے، زینب کو سایہ کرنے کے لیے۔ زینب نے کتنی دھوپ کھائی ہے، زینب نے کتنی دھوپ کھائی ہے۔ حسین کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے، زینب کی آنکھ کھلی اور بھائی سے لپٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ اتنی محبت تھی زینب کو حسین سے۔ اب تصور کریں گے اس رات میں، یہ آخری رات ہے، اس کے بعد زینب کا بھائی شہید ہو جائے گا، زینب کا بھائی چلا جائے گا۔ اس لیے جب آواز آئی هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، تو زینب نے گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا، سیدانیوں نے گریہ کیا، اور سیدانیاں سب سمجھ گئی کہ اب رخصت آخر ہے۔ اور ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے اور بس اجرکم اللہ، چند جملوں کی زحمت، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، عزیزو چند جملوں کی زحمت ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے۔ کہ امام حسین خیمے کے اندر آئے اور سیدانیوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں سب کو اسیر کیا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا۔ تو کہا کہ چادریں پہن کے رکھو، اپنے چادریں برقعے پہن کے رکھو۔ سیدانیوں نے اپنی چادریں برقعے پہن کے رکھے، کہا
جب تک میں زندہ ہوں تو خیموں سے باہر نہیں نکلنا، بلند آواز سے گریہ نہیں کرنا۔ امام حسین نے جو وصیتیں کی، اس کے بعد امام حسین وہ جو پورا خیموں کا احاطہ تھا اس سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے دائیں جانب دیکھا، پھر اس کے بعد بائیں جانب دیکھا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی ہے جو میری سواری لے کر کے آئے۔ تو ایک مرتبہ بہن زینب نے خیمے کے اندر سے کہا کہ حسین ابھی ٹھہرو، تمہاری بہن زندہ ہے، میں تمہاری سواری لے کر کے آؤں گی، اس لیے کہ تب سب شہید ہو گئے ہیں اور امام حسین زخمی ہیں، خون سے لدے ہوئے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور 72 71 جو وہ امام حسین 71 شہداء میں سے کتنی لاشیں اٹھا چکے، کتنے لاشیں لا چکے ہیں، تو وہ حسین اب رخصت آخر کے لیے آیا ہو۔ بہن زینب نے کہا بہن تمہیں سوار کرائے گی۔ زینب باہر آئی اور حسین کو سہارا دیا، علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو سوار کیا۔ علی کی بیٹی نے، دیکھیں علی کی بیٹی ہے نا، علی کی بیٹی کتنی بہادر ہوگی کہ بھائی کو مرنے کے لیے سوار کیا۔ اور اس کے بعد پھر حسین، وہ منظر آیا کہ حسین شمر آپ کے سینے پر ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بچے بھاگے بھاگے جب زلجنہ آیا ہے اور بیویوں نے زلجنہ کو گھیرا تو بچے گودال قتل گاہ کی طرف جہاں شمر امام کے سینے پر تھا اس کی طرف بھاگے، اور زینب ان کا پیچھا کرتی کرتی بچوں کو روکتی زینب بھی وہاں آ گئی۔ تو دوستو، بی بی زینب نے جو منظر دیکھا تو امام حسین نے اس وقت آخر میں جو شہادت کا وقت تھا، زینب کو حکم دیا زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ زینب نے امام کی اطاعت الٹے قدم واپس ہو رہی تھی کہ اتنے میں زمین کربلا تھر آئی۔